بیماری کے بارے میں چند حدیث پیش کروں گی اور مصیبتوں کے بارے میں ایک مومن کا جو رویہ ہے وہ کھل کر سامنے آ سکے آپ کے کہ مختلف اوقات میں کیا کرنا چاہیے. اپنی بیماری ہو یا کسی کی بیماری، اس کی خبر سنتے ہی انسان پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی، ایک بدمزگی سی ہوتی ہے، ایک دکھ، ایک غم، ایک خوف، ایک ہم، ایک پریشانی سے لاحق ہو جاتی کہ اب ہوگا کیا. مثلا میں جس وقت یہ پریپیئر کر رہی تھی، پڑھ رہی تھی، تو میرا بیٹا میرے پاس آیا، کہتے میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہی، اور میں اتنی پرسکون تھی. میں نے اسے 1-2 سجیشن دی، ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو، اور اس کے بعد میں بالکل مطمئن تھی. دنیا میں جو بھی کچھ ہوتا رہے، آپ خود پرسکون رہنا سیکھیں، اور وہ صرف اور صرف قرآن و سنت کی تعلیم ہی سے ہو سکتا ہے. تو ہر بیماری اور ہر تکلیف کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اس سے ہمیں اپنی غلطیوں کو جاننے سمجھنے کا بھی موقع ملتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے بہت کچھ سکھاتے ہیں اگر ہم عبرت کی نگاہ رکھیں اور واقعی ہم کچھ سبق سیکھنا چاہیں. پھر یہ کہ ہم مزید کئی چیزیں سیکھتے بھی ہیں. جب بیماری آتی ہے تو پھر آپ اس کے علاج کے لیے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، آپ کی ملاقاتیں ایسے ایسے لوگوں سے ہوتی ہیں جو عام طور پر ممکن نہیں. مجھے اپنی بیماری کے دوران انتہائی پڑھے لکھے اور مختلف طرح کے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا. تو جب بھی میں کسی نئے ڈاکٹر کے پاس، بہت لرنڈ شخص کے پاس جاتی، تو میں سوچتی کہ کیا اس بیماری کے بغیر میں اس سے ملاقات کر سکتی تھی؟ نہیں کر سکتی تھی. اس سے سیکھ سکتی تھی جو اس نے مجھے 1-on-1 بیس پر بہت سی باتیں سکھائی ہیں، نہیں سیکھ سکتی تھی. تو اس میں بھی خیر ہے، تکلیفیں تو آتی جاتی رہتی، لیکن ہر چیز کا انسان اگر مثبت پہلو سامنے رکھے تو وہی لمحے انسان کے لیے خوشگوار بھی بن جاتے ہیں. مثلا آپ کے دانت میں تکلیف ہے اور آپ 1 گھنٹے بھر کے لیے ڈینٹسٹ کے کلینک میں سٹک ہو گئے ہیں، اور اس وقت جو مشینیں آپ کے اتنے دل کے قریب چلتی ہیں اور جو آپ سب کچھ دیکھتے ہیں، اس سے دل بھی دھڑکتا ہے، خوف بھی آتا ہے، اور موت کتنی شدت کے ساتھ اور اپنی بے بسی کتنی اچھی طرح انسان کو معلوم ہو جاتی. پھر اپنی غلطیاں ایک ایک کر کے یاد آتی ہیں کہ کیا کھانا چاہیے تھا، کیا نہیں کھانا چاہیے تھا، کیسے دانت صاف کرنے چاہیے تھے، کہاں ہم سے کوتاہی ہوئی. اور پھر یہ ہے کہ مرنے کے بعد اور آخرت میں، اور انسان وہاں ایسا غور و فکر کرتا ہے کہ جو آپ اپنی مصروف روزمرہ کی زندگی میں کر ہی نہیں سکتے، کسی صورت میں نہیں کر سکتے. اسی طرح جب آپ مختلف کلینکس پہ جاتے ہیں تو بعض اوقات آپ ورسٹ کیسز دیکھتے ہیں. گھر میں رہ کے تو آپ بھی بیمار بنے ہوئے، لیکن باہر جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کس کس تکلیف اور مصیبت میں ہیں لوگ، تو اپنی تکلیف کم لگتی ہے اور شکر ادا ہوتا ہے. یعنی پھر انسان تکلیف پر شکر ادا کرنا سیکھتا ہے. اسی طرح لامتناہی فوائد ہیں. اگر آپ ان فوائد پہ غور کرنا چاہیں اور آپ ان کو جاننا چاہیں، ان سب پر غور کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر ایک عجیب اطمینان اور ایک شکر کی کیفیت پیدا ہوگی اور آپ پرسکون ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص فوت ہوتا ہے تو دوسرا اس کے فوت ہونے کی خبر سن کے ہارٹ اٹیک میں فوت ہو جاتا ہے. ایسی خبریں بھی آپ نے پڑھی ہوں گی. تو چھوٹے چھوٹے غم اور تکلیفیں جو انسان پہ آتی رہتی ہیں، یہ انسان کو مضبوط بھی کرتی ہیں اور بڑی خبریں سننے کا ایک حوصلہ بھی پیدا کرتی. اور ایک نبأ عظیم بڑی خبر تو ہے ہی ہم سب کے سامنے، وہ تو مرے ہوئے کو بھی اٹھا کے کھڑا کر دے گی. وہ کون سی؟ عما یتساءلون عن النبأ العظیم. کس چیز کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں اور ڈسکشنز کر رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں. الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں ان کی آراء مختلف ہیں، ان کے اپنے بھی ڈس ایگریمنٹس ہیں. ریالٹی کو جھٹلا کے یہ نہیں کہ یہ اتفاق کر گئے. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، عنقریب یہ جان لیں گے کہ حقیقت کیا تھی، پھر ہرگز نہیں، ضرور یہ جان لیں گے، انہیں چل جائے گا پتا کہ اصل حقیقت کیا تھی. تو ہم سب بھی جتنا اس دن کو بلائیں، جتنا بھی ڈینائی کریں، لیکن بہت جلد ہم میں سے ہر ایک کو اس کی اصل حقیقت پتہ چل جائے گی. چھوٹی چھوٹی بیماریاں دراصل اس بڑی بیماری کی تیاری کا ایک حصہ بھی ہو سکتی. تو بہرحال بیماری انسان کے گناہوں کو بھی دور کرتی ہے، اللہ کی رضا کا بھی سبب بنتی ہے. کیونکہ منافق کو نہیں پتا ہوتا بیماری کیوں آئی اور کیوں چلی گئی، لیکن مومن جو ہے اس کے لیے بیماری میں بہت سارے سبق ہوتے ہیں. اور پھر اگر کسی کی بیماری کی خبر آپ سنتے ہیں، کسی عزیز پیارے کی،
تو پھر آپ کے دل میں اگر ایک تڑپ اٹھتی کہ میں اس کے لیے کچھ کر سکوں، اس کی عادت کا آپ کے دل میں جذبہ آتا ہے، اس عادت پر کتنا زیادہ اجر ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ابو اشعث کہتے ہیں کہ وہ دوپہر کے وقت مسجد دمشق کی جانب روانہ ہوئے۔ جامع دمشق بہت مشہور مسجد ہے، یعنی شام سیریا میں دمشق کے اندر ہی بہت بڑی، یعنی سینٹرل ماسک، اور یہ اس وقت سے ہے۔ راستے میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی، صحابی ہیں، تو گویا دور صحابہ میں وہ مسجد آباد ہو چکی تھی۔ ان کے ساتھ سنابحی بھی تھے، نام ہے۔ میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہاں ایک بھائی بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ اچھا آپ جا رہے ہیں تو میں بھی ثواب کما لوں۔ جب وہ دونوں اس کے پاس پہنچے تو اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ اس نے بتایا کہ میں نے اچھے حال میں صبح کی ہے۔ قال اصبحت بنعمت، ہیں بیمار لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اصبحت بنعمت، اچھے حال میں صبح کی ہے۔ حضرت شداد نے فرمایا خوش ہو جاؤ، ابشر، کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو چکا اور گناہ معاف ہو چکے، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو آزماتا ہوں، یعنی اس کا امتحان لیتا ہوں، اور وہ اس آزمائش پر بھی میری تعریف کرتا ہے، اس تکلیف کے آنے پر بھی میری تعریف کرتا ہے، یہ اہم پارٹ ہے، تو جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک صاف ہوتا ہے جس دن اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا قَيَّدتُ عَبْدِي، میں نے اپنے بندے کو قید کیا۔ آپ سٹک ہو جاتے ہیں نا، قید ہو جاتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے، اٹھ نہیں سکتے۔ میں نے اپنے بندے کو قید کیا، وَابْتَلَيْتُهُ، اور میں نے اس کی آزمائش کی، اس کا امتحان لیا، اور اس نے کیا کیا؟ اس پر بھی شکر ادا کیا۔ یہ لکھا ہوا نہیں لیکن محذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے، تو اس کے لیے اب تم اجر کیا لکھو؟ وَأَجْرُ لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ، لہٰذا تم اس کے لیے ان تمام کاموں کا اجر و ثواب لکھو جو وہ تندرستی کی حالت میں کرتا تھا۔ آپ کے تہجد چھوٹ گئے، آپ کی تلاوت چھوٹ گئی، آپ کی خدمت خلق چھوٹ گئی جو آپ صبح صبح گھر والوں کی کرتے ہیں اٹھ کے، آپ کے بعض اوقات ایسی غنودگی ہوتی ہے آپ کے اذکار چھوٹ جاتے ہیں، اور آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کس پہ ہو رہی ہوتی ہے بیمار ہونے کے بعد؟ میں اتنا محروم ہوں، یہ سارے لوگ اتنی اتنی نیکیاں کریں، خصوصاً اگر رمضان میں ہو جائیں یا حج پہ ہو جائیں، پھر تو اور بھی برداشت نہیں ہوتا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی مہربانی کرتے ہیں جب عام بندے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ شرط ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس وقت بھی پازیٹیو رہو، اس وقت بھی اچھا ہی سوچو، اس وقت بھی اللہ کی تعریف کرو کہ یہ کسی مقصد کے بغیر نہیں آئی، اور میرے گناہ دھل جائیں گے، اور میرے لیے اس میں بھی فائدہ ہے، اجر و ثواب مل گیا بنا کیے بھی، اور بیماری کا اپنا ایک جو کفارہ ہوتا ہے یعنی گناہوں کی معافی، وہ بھی ساتھ ہو گیا، دگنا اجر آپ نے کما لیا، یہ دوہری کمائی کر لی بیمار ہو کر۔ اور جبکہ ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوزر ہیں، ہم تو کھو گئے، سب کچھ چھٹ گیا ہم سے، تو اس وقت بھی پریشان نہ ہو اور اللہ سے اچھی امید رکھیں، اچھا گمان رکھیں، تو اجر ہی اجر ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔